بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم کی ابتدا کر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ جی آئیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ جی ماشاء اللہ، سنیے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے سے دور فرما دیجیے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرمائیے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے اور ہمارے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے اور ہمارے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو۔ بے شک اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو اور ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے۔ میں آپ کی رحمت کی محتاج، اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے کے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی واویلا کرے، موت کی دعا مانگنے لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا، بے شک اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی ہو اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن اس کا، امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔ بے شک ایسا نہ کیجیے کہ ہم گمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہو اور آپ کی دشمن سے ہماری دشمنی ہو۔ ہم آپ سے محبت رکھیں، ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے جو آپ کا مخالف ہو ہم اس سے دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے
اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میری کھال میں نور، میرے روئے میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈی میں نور، نور ہی نور کر دیں اے اللہ۔ ہمارے نور کو بڑھا دیجئے، ہم کو نور عطا فرما دیجئے، اور ہمارے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ مقدر کہتے ہیں قسمت، کہ ہماری قسمت میں نور ہی نور بھر دے، اور یہ دعائے نور ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، دعائیں سب خوبصورت ہوتی ہیں، یہ دعائے نور ہے، اس کو آپ پڑھیے صبح میں اور رات میں انشاءاللہ، پھر اللہ آپ کو اپنا نور بخش دے گا۔ ہمیں یہی چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا نور ہمارے پاس بھی آ جائے، تھوڑا ہی صحیح، نہ ہونے سے تھوڑا ہی بہتر ہے، بے شک۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایع نشان ہے، بے شک۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام کی مالک ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے موقع پر نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ ہمیں بھی، ہم اپنے رب کو منانے والے بنے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم پر اپنا عذاب ہٹا دیجئے، اللہ ہم پر اپنا رحم و کرم کی بارش کر دیجئے۔ یہ وہ وقت ہے جب فتنوں کا وقت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ فتنے کیسے ہم پر گریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہارے چھت پر اتنے فتنے ہو جائیں کہ بارش کی طرح تم پر گریں، بارش کے قطروں کی طرح فتنے آپ پر گریں گے، تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا وہی لوگ بچیں گے جو مومن ہوں گے، جو آپ اور اللہ کی حکم کو مانیں گے، وہی کامیاب لوگ ہوں گے اور وہی ان فتنوں سے لڑنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے بنائے رکھے، خوشیاں دے، کامیابی دے، کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہمارے کامیابی ہمارے قدم چومے۔ اللہ ہمارے گھر میں خیر خیریت رکھے، اللہ ہم سب کو